अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आज हम आयत नंबर 45 से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो पढ़ने से पहले दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک پڑھنا، اس کا ورڈ ٹو ورڈ دیکھ کے اس کو سمجھنا توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ اور استعینو مدد طلب کرو، بالصبری صبر سے، بالصلاۃ اور نماز سے، وَإِنَّهَا اور بے شک وہ، لَکَبِیرَۃٌ ضرور بھاری ہے، الا مگر، علی پر، الخاشعین ڈرنے والوں۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ ترجمہ، اور صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، اور بے شک نماز ضرور بھاری ہے مگر ان پر جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر کچھ یوں ہے کہ اس میں پہلی آیت میں بنی اسرائیل کو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے، ان کی شریعت پر عمل کرنے، سرداری ترک کرنے اور منصب و مال کی محبت دل سے نکال دینے کا حکم دیا گیا، اور اس آیت میں ان سے فرمایا جا رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل، اپنے نفس کو لذتوں سے روکنے کے لیے صبر سے مدد چاہو، اور اگر صبر کے ساتھ ساتھ نماز سے بھی مدد حاصل کرو تو سرداری اور منصب و مال کی محبت دل سے نکالنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا۔ بے شک نماز ضرور بھاری ہے، البتہ ان لوگوں پر بھاری نہیں ہے جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں۔ الذین وہ لوگ جو یظنون یقین رکھتے ہیں، انہم کہ وہ ملاقو ملنے والے ہیں، ربہم اپنے رب سے، وانہم اور بے شک وہ الیہ اسی کی طرف راجعون لوٹنے والے ہیں۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ ترجمہ، جنہیں یقین ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور انہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو اس آیت میں بھی پچھلی آیت کا ہی ٹاپک جو ہے وہ اسی کے ریلیٹ بیان ہو رہا ہے کہ صبر اور نماز سے مدد حاصل کرنے کا جو ہے وہ حکم دیا جا رہا ہے، جیسے کہ پہلے آیت میں بتایا گیا کہ نماز ضرور بھاری ہے ان پر مگر جو اللہ کی طرف جھکتے ہیں، یعنی کہ جو اللہ کی طرف جھکتے ہیں ان کے سوا جو لوگ ہیں ان پر ضرور بھاری ہے، یعنی کہ جو نماز نہیں پڑھتے ان پر ضرور بھاری ہے، یعنی کہ انہیں بوجھ لگتا ہے نماز پڑھنا۔ اور پھر آگے بشارت دی جا رہی ہے کہ آخرت میں مومنین کو دیدار الہی کی نعمت نصیب ہوگی، نیز اللہ تعالیٰ سے ملاقات، اور اس کی طرف رجوع میں ترغیب و ترہیب دونوں ہیں، اور ان دونوں کو پیش نظر رکھنا نماز میں خشوع پیدا ہونے کا ذریعہ ہے۔ گویا نماز میں خشوع کا ذوق قائم رکھنے کا حکم بھی دیا گیا ہے، اس کے حصول کا طریقہ بھی بتا دیا گیا۔ تو یہ وہی لوگ ہوں گے جنہیں یہ یقین ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو یہ لوگ کیا ہیں؟ یہ نماز یہی لوگ پڑھیں گے جنہیں اپنے رب سے ملنے کا یقین ہے۔ نیکسٹ آیت پڑھتے ہیں۔ یا بنی اے بیٹے اولاد اسرائیل یعقوب، اذکروا یاد کرو، نعمتی میری نعمت احسان، التی جو، انعمت میں نے انعام کیا، علیکم تم پر، وانی اور بے شک میں نے، فضلتکم فضیلت دی تمہیں، علی پر، العالمین سارے جہاں پر۔
یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ ترجمہ: اے یعقوب کی اولاد، یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، اور یہ کہ میں نے تمہیں اس سارے زمانے پر فضیلت دی۔ تو یہاں پہ یہودیوں کو نعمتوں کی تفصیلی طور پر یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں سارے جہاں والوں پر فضیلت عطا فرمائی، اور یہ احسانات یاد کرانے کا جو حکم دیا جا رہا ہے وہ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ترک کرنے سے ڈریں اور ان پر حجت پوری ہو جائے۔ اور یاد رہے اس آیت میں بنی اسرائیل کے ان لوگوں سے خطاب کیا جا رہا ہے جو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس زمانے میں موجود تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں تمام جہاں والوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو ان کے زمانے میں تمام لوگوں پر فضیلت عطا کی گئی، اور جب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی تو یہ فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی طرف منتقل ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو سب امتوں سے افضل بنا دیا، جیسے کہ ارشاد فرمایا گیا، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اے مسلمانوں، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی ہدایت کے لیے ظاہر کی گئی۔ اللہ تعالیٰ کا جتنا ہم شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، اور جو نعمتیں تھیں، اپنی خاص نعمتیں اور فضل و کرم جو ہے وہ ہمارے اوپر اتارا۔ تو آج ہم نے آیت نمبر 47 تک پڑھ لیا ہے، تو اتنا ہی رکھتے ہیں، 48 سے کل سٹارٹ کریں گے۔ تو آپ بھی اس کو اچھے سے ریڈ کر لیں، یاد کر لیں، جو ہے سمجھ لیں، اور کسی بھی قسم کی کوئی کیوری ہو تو آپ کمنٹ باکس میں ضرور رجوع کریں۔ چینل کو سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔